اب اس نے روٹی فوراً کھائی اور پھر کہا جو مجھے اللہ کے نام پر ایک اور روٹی کھلائے گا میں اللہ سے ایک اور بیٹا لے کے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے روٹی بنائی فوراً پیش کی، کہا پاپا روٹی کھا لے پر میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تو چپ ہو جا، روٹی تو کھا لے۔ دوسری روٹی کھا لی، پھر کہا جو اللہ کے نام پر مجھے روٹی کھلائے گا میں اس خدا سے ایک اور بیٹا لے کر دوں گا۔ پھر روٹی بنائی پیش کی، کہا پاپا روٹی کھا لے پر تو دعوے نہ کر، یہ دعوے تیرے فضول ہیں کیونکہ اللہ نے میرے نصیب میں اولاد نہیں رکھی۔ جب موسیٰ کلیم پوچھ کے آئے ہیں میرا یقین ہے لہذا آپ کھا لیں۔ چوتھی روٹی کھلا دی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 7 روٹیاں اس بابا جی کو کھلا دی اور اس نے جب کھا لیا ہاتھ اٹھائے دامن کو پھیلایا، کہا اللہ اللہ اللہ، اس بندی نے مجھے کھلایا ہے، میں نے وعدہ کر دیا ہے، اللہ اب اس کی جولی کو ہرا کرنا خدا تیرا کام ہے۔ ایک بیٹا نہیں، اللہ نے 7 بیٹے عطا کیے۔ جس کے نصیب میں بیٹا نہیں ہے اللہ نے 7 بیٹے عطا کیے۔ اب یکے بعد دیگرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 ساتوں بیٹے جب ماں کے پاس بیٹھے ہیں نا فوراً عورت بھولتی نہیں ہے باتوں کو، فوراً ذہن میں آیا موسیٰ کلیم نے کہا تھا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، آج دیکھ میرے سامنے 7 بیٹے بیٹھے ہیں، کیوں نہ ہو ان 7 کو لوں اور موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں چلی جاؤں۔ وہ 7 کو لیا، کہا آؤ تمہیں پیغمبر کے پاس لے چلوں۔ موسیٰ کلیم کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے نبی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اے اللہ کے نبی، اے کلیم کلام کرنے والے، اے کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم راز باتیں کرنے والے، اے تیرے قلب عطر مبارک پر تورات کو لے کر آنے والے، سنیں اللہ نے جو میرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی تھی اب دیکھیں 7 بیٹے اسی خدا نے عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم نے اپنا امامہ شریف کیا، اپنا کپڑا مبارک اٹھایا اور وہاں سے جواب دیے بغیر چل دیے، کہا موسیٰ بات تو سن جا، بتا تو صحیح۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا اے مائی رک جا، میں نے بات ابھی کوئی نہیں کرنی۔ کوہ طور پر گئے، اللہ سے کلام کیا، اللہ اللہ، واہ عرشوں کے مالک، واہ فرشوں کے مالک، واہ عرشوں کو سجانے والے، واہ فرشوں کو بنانے والے، واہ جنت کو سجانے والے، واہ جنت کو بنانے والے، واہ مالک پیدا کرنے والے، واہ مالک پالنے والے، تیرے راز و نیاز کی باتیں اللہ مجھے سمجھ نہ آئی۔ اللہ تو نے فرمایا ہے اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اللہ ایک بیٹا نہیں، ایک بیٹی نہیں، اللہ تو نے یکے بعد دیگرے ایک نہیں 7 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ میرے خدا نے فرمایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، حضور عبد القادر جیلانی کا 11ویں شریف کا یہ پیغام بنانے والے سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم، اے میرے جلال والے پیغمبر، اے میرے سے کلام کرنے والے، پریشان نہ ہو، جلال میں نہ، موسیٰ جا ایک چھری لے لے، ایک پلیٹ لے لے، جا ان علاقے والوں کے پاس چلا جا اور انہیں جا کر کہہ دے خدائے لم یزل کو انسانی گوشت کے لوتھڑے کی ضرورت ہے کوئی ایسا بندہ جو خدائے لم یزل کو اپنے جسم کا حصہ کاٹ کر پیش کر دے۔ موسیٰ کلیم نے چھری لی، پلیٹ لی اور موسیٰ کلیم چلے گئے اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، اللہ کریم کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، انسانی گوشت کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہا موسیٰ عجیب منطق بات ہے، اللہ کو انسانی گوشت کی کیا ضرورت ہے، لہذا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر گئے واپس آئے کوہ طور پر، اللہ بلند آواز سے کہنا اللہ کسی نے نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کسی نے نہیں دیا، اللہ کسی نے نہیں دیا،
اللہ میں تو تیرے سے عرض کر رہا تھا اللہ تو نے اس کے نصیب میں ایک بیٹا نہیں بیٹی نہیں بلکہ 7 بیٹے عطا کر دیے ہیں، اب وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ ابھی پلیٹ چھری دے کر بھیجے ہے، بات سمجھ نہیں آئی، عرض کی مولا سمجھ نہیں آئی، فرمایا موسیٰ ابھی اسی کوہ طور کے پہاڑ کی دوسری جانب چلا جا، وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہے، اسے جا کر کہ اس خدا نے انسانی گوشت کو مانگا ہے اور پھر جا کر جو ہے وہ او کے میرے پاس آ جانا، میں تیرے سوال کا تجھے جواب دوں گا۔ سنے موسیٰ کلیم وہاں سے اترے، جب دوسری جانب دیکھتے ہیں ایک بندہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ بیٹھ کر اپنی مستی میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ، سبحان اللہ، کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، گویا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے پر اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کر رہا ہے، موسیٰ کلیم قریب گئے، کہا اے نوجوان، اے شخص، اس کریم خدا کی طرف سے آیا ہوں، تیرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کو مانگا ہے۔ کہا کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ سنیں، موسیٰ کلیم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی گوشت کو مانگا ہے۔ اس آگے سے اس مجذوب، اس اللہ کے ولی نے، اللہ کے برگزیدہ بندے نے، جس نے 7 بیٹے اس خدا سے مانگ کے اس عورت کو دیے، اس نے کہا موسیٰ کلیم بتا تو صحیح، اس خدا کو میری آنکھ کا گوشت چاہیے، میرے اس گالوں کا گوشت چاہیے، میری زبان کا گوشت چاہیے، میرا دل چاہیے، میرے جسم کا کون سا حصہ چاہیے، موسیٰ بتا تو صحیح نا۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا یہ تو میں نے پوچھا نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم چھری پلیٹ وہاں رکھ کر واپس کوہ طور پر آ جاتے ہیں۔ اللہ وہ بندہ پوچھ رہا ہے بتا تو صحیح جسم کے کون سا حصہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم سے خدا نے فرمایا موسیٰ جا تو صحیح نا، دیکھ تو صحیح نا وہ کرتا کیا ہے۔ موسیٰ کلیم واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی گالوں سے بھی گوشت نکال کر چھری کے ساتھ پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، زبان کاٹ کر چھری میں اس جو ہے وہ پلیٹ میں رکھی ہوئی ہے، ہونٹ کا حصہ کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، اپنے دل کی طرف سے کچھ حصہ نکال کر اس پلیٹ میں رکھ رہا ہے۔ اور موسیٰ کلیم قریب جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے بندہ خدا ابھی تو تجھے میں نے بتایا نہیں ہے، تو نے اپنے جسم کا ہر حصہ اس کا حصہ کاٹ کاٹ کے رکھ لیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا موسیٰ میں نے کہا کہیں دیر نہ ہو جائے، اس خدا نے میرے سے گوشت کا حصہ مانگا ہے، خبر اس کو میری اس گال کا گوشت پسند ہو، میری زبان کا ہو، میرے ہونٹوں کا ہو، میرے دل کا ہو، لہذا میں نے ہر جگہ سے کچھ حصہ کاٹ کر رکھ لیا ہے، یہ جا لے جا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام وہ پلیٹ لے کر چھری لے کر بڑے پیار کے ساتھ گویا کہ ایسے جا رہے ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، وہ منظر فوراً لے کے آئے کرو نا، دماغ میں فوراً وہ منظر آ جاتا ہے، خوشی کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کوہ طور پر گئے، اللہ پیش اس نے کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تو اپنا ہی تو پیش کر سکتا تھا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ موسیٰ تو اپنا ہی تو پیش کر سکتا تھا، موسیٰ باقیوں نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ میں تو پوچھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے سوال کا جواب تجھے ملا، اللہ